علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وظللنا علیکم الغمام وانزلنا علیکم المن والسلوى کلوا من طیبات ما رزقناکم وما ظلمونا ولکن كانوا انفسهم یظلمون۔ اور اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہارے اوپر بادلوں کا سایہ کیے رکھا اور تمہارے اوپر من اور سلوہ نازل کیا۔ ہم نے کہا کہ جو کچھ ہم نے عطا کیا ہے اس میں سے کھاؤ، جو پاکیزہ چیزیں عطا کی اس میں سے کھاؤ۔ اور ان لوگوں نے ہمارے اوپر ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ معزز سامعین کرام، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد اور بے انتہا شکر ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کے اوپر تعریف بیان کرتے ہیں، اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں اس بات پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو فجر کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یاد رکھیے، فجر کی نماز جس کے لیے ہم کو بہت مشقت ہوتی ہے، اٹھنے میں بڑی پریشانی ہوتی ہے، اپنی نیند کو قربان کر کے مسجد کی طرف آنا پڑتا ہے، تو یہ جو فجر کی نماز ہم نے پڑھی ہے یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے ہمارے اوپر۔ کیونکہ جو آدمی فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ دن بھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے میں ہوتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مکمل سیکورٹی۔ ابھی دنیا میں ہوتا ہے نا، کوئی گورنمنٹ سیکورٹی دیتا ہے تو کتنا فخر ہوتا ہے کہ ہم کو سرکار کی طرف سے سیکورٹی ملی ہے، ہم کو ہماری حفاظت کے لیے پولیس آئی ہوئی ہے، فورس آئی ہوئی ہے، لوگ کرتے ہیں اس کے اوپر فخر۔ لیکن جو آدمی ہر دن فجر کی نماز پڑھتا ہے، جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی اللہ کی ذمے میں ہے، یعنی اللہ نے اس کی پوری ذمہ داری لے لی ہے، اللہ نے اس کو مکمل حفاظت دے دیا ہے، پوری سیکورٹی دے دی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں کو یہ نصیحت کرتے ہیں کہ آپ لوگ فجر کی نماز کو بالکل لازم پکڑیے۔ فجر کی نماز مومن اور مسلمان ہونے کی پہچان ہے۔ فجر کی نماز جو آدمی پڑھتا ہے یقینی طور پر وہ پکا سچا مومن ہے، لیکن جو آدمی فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہے، خود ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے فتویٰ دیا ہے کہ وہ آدمی منافق ہے، وہ پھر مسلمان نہیں ہو، وہ منافق ہے وہ۔ تو اس بات کے اوپر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو فجر کی نماز پڑھنے کی توفیق دی۔ محترم سامعین کرام، ابھی ہم نے آپ کے سامنے ترتیب کے ساتھ سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 57 50 پر 7 نمبر کی آیت کریمہ، 57 نمبر کی آیت کریمہ ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی اور اس آیت کریمہ کا ترجمہ بھی پیش کیا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ تمہارے اوپر سے عذاب کو اللہ نے دور کیا۔ تم فرعونیوں کے چنگل میں تھے، اللہ نے تم کو آزاد کیا۔ اس کے علاوہ بھی تم نے بہت ساری نافرمانیاں کی، تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب نے گھیرا، لیکن اللہ نے ان عذاب کو تم سے دور کر دیا۔ اب یہاں پر اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان نعمتوں کا ذکر کر رہا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل یعنی یہودیوں پر کی۔ سب سے پہلی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ۔ ایک بہت بڑے میدان میں یہ لوگ جمع ہو گئے تھے اور کئی سالوں تک وہاں رہنا تھا، اوپر کچھ بھی نہیں ہے، بالکل کھلا آسمان ہے، رات میں تو چل جائے گا لیکن جب بارش ہوگی تو دھوپ آئے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے حالت میں وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ہم نے بادلوں کا سایہ تمہارے اوپر کیے رکھا۔ بادلوں کا سایہ، یہ جو غمام ہے یہ غمامتن کی جمع ہے۔ بادل کو غمامہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ غمامہ کا مطلب ہوتا ہے ڈھانپنا، اور جو بادل ہوتا ہے وہ آسمان کو چھپائے رہتا ہے، ڈھاکے رہتا ہے، اس لیے اس کو غمامہ کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اے بنی اسرائیل، اے یہودیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر ایک لمبے عرصے تک بادلوں کا سایہ کیے رکھا۔ اس سلسلے میں امام ابن ابی طلحہ نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وادی تیہ میں ان کے اوپر بادلوں کا سایہ کر دیا تھا۔ کیوں بادلوں کا سایہ کیا تھا؟ تاکہ وہ لوگ دھوپ سے بچ سکیں، گرمی سے بچ سکیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سایہ کر دیا۔ اور مفسرین کہتے ہیں کہ وہ سفید قسم کا جو ہے بادل تھا اور بالکل پاکیزہ اور بالکل ٹھنڈا بادل تھا۔
محترم سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ، اور اے یہودیوں جب تم وادی تیہ کے اندر تھے، میدان کے اندر تھے، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر من نازل کیا۔ من کے بارے میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، اور اس روایت کو امام ابن ابی حاتم نے تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر روایت کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ من آسمان سے نازل ہوتا تھا اور درختوں کے اوپر جا کر کے گرتا تھا، اور یہ لوگ آتے تھے بنی اسرائیل اور اس میں سے جتنی ضرورت ہوتی تھی من نکال لیتے تھے اور کھاتے تھے اپنا دن بھر۔ جبکہ اس سلسلے میں امام قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اور یہ بھی تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر ہے، کہ من ان کے گھروں کے اندر جس طرح سے اولے پڑتے ہیں نا، برف باری ہوتی ہے، بالکل اسی طرح سے من بھی اترتا تھا۔ یہ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوتا تھا۔ یہ طلوع فجر سے لے کر کے طلوع آفتاب تک نازل ہوتا تھا۔ طلوع فجر یعنی جس وقت فجر کی اذان ہوتی ہے ابھی ہمارے ہاں، طلوع فجر کے وقت سے لے کر کے آفتاب کے طلوع ہونے تک یہ لگاتار برستی رہتی تھی، نازل ہوتی رہتی تھی من، اور یہ لوگ آتے تھے اور اپنی ضرورت کے مطابق اٹھا لیتے تھے۔ امام قتادہ فرماتے ہیں کہ جتنی ضرورت ہوتی تھی اتنا اٹھاتے تھے تو ٹھیک رہتا تھا، لیکن اگر ضرورت سے زیادہ لے لیا تو پھر وہ خراب ہو جاتا تھا۔ البتہ جمعہ کے دن، یعنی جو چھٹا دن ہوتا تھا جمعہ کے دن ان کو اجازت تھی کہ 2 دن کا تم لوگ جمع کر لو، کیونکہ ہفتے کے دن ان کی عید ہوا کرتی تھی۔ ہفتے کے دن عید ہوا کرتی تھی، اس دن عبادت کرنا تھا، سبھی کاموں سے چھٹی تھی، لہٰذا ان کو یہ حکم تھا کہ اگر آپ کو جمعہ کے دن لینا ہے تو اس قدر لے لیجئے کہ جمعہ کو بھی ہو جائے اور ہفتے کو بھی ہو جائے۔ سامعین کرام، من کے بارے میں یہ مشہور ہے، اور مفسرین نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر بھی لکھا ہے کہ یہ جو من ہے ایسی چیز تھی کہ اگر اس کو کھایا جائے سنگل تو یہ کھانا ہوتا تھا اور میٹھا بھی ہوتا تھا، اگر اس کو پانی کے اندر مکس کر دیا جائے بہترین قسم کا شربت ہوا کرتا تھا، اور اگر اس کو کسی دوسرے کھانے میں ملا دیا جائے تو ایک الگ قسم کا کھانا بن جایا کرتا تھا۔ لیکن آیت کریمہ میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا من وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ، ہم نے اے بنی اسرائیل تمہارے اوپر من نازل کیا، مفسرین کہتے ہیں کہ من سے مراد صرف اتنا ہی نہیں ہے، بلکہ صحیح البخاری کے اندر ایک روایت ہے، صحیح البخاری کتاب الطب باب المن شفاء للعین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کمبھی الکمأۃ من المن، کمبھی یہ من میں سے ہے اور اس کا پانی آنکھوں کے لیے شفا ہے، لہٰذا جو کمبھی ہمارے یہاں ہے یہ بھی من کی ہی ایک قسم ہے، اس کا پانی جو ہے وہ من کی ہی ایک قسم ہے۔ اور اسی طرح سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جس کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی جامع ترمذی ابواب الطب باب المن والعجوہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عجوہ جو مدینے کا اعلیٰ قسم کا ایک کھجور ہے یہ جنت سے آیا ہے۔ یہ جو کھجور ہے کہاں سے آیا ہے؟ جنت سے آیا ہے، جامع ترمذی کی روایت۔ یہ عجوہ کھجور یہ جنت سے آیا ہے اور زہریلی تمام چیزوں سے اس میں شفا بھی ہے۔ اور اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کمبھی یہ من کی ایک قسم ہے اور یہ کمبھی کا جو پانی ہوتا ہے وہ آنکھوں کے لیے شفا ہے۔ تو یہ من کے بارے میں تفسیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ، اے بنی اسرائیل، اے یہودیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر مہربانی اور انعام کرتے ہوئے تمہارے اوپر من نازل کیا جو تمہارا کھانا تھا، خوراک تھی۔ وَالسَّلْوَىٰ، اور سلوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا، من بھی نازل کیا اور سلوہ بھی۔ سلوہ کے بارے میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ سلوہ بٹیر کے حساب کا ایک پرندہ ہوتا تھا۔ بٹیر، ابھی جو بٹیر ہے نا جو ہمارے یہاں پایا جاتا ہے، بٹیر کی طرح کا پرندہ ہوتا تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے کھانے کے لیے نازل کیا تھا۔ جبکہ سلوہ کے بارے میں امام قتادہ رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ سلوہ یہ چنڈول چڑیا کی طرح سے ایک پرندہ تھا۔ ساؤتھ سے ہوا چلتی تھی، جب ہوا چلتی تھی تو یہ پرندہ بالکل ایک طرف آ کر کے جمع ہو جاتا تھا اور یہ لوگ اپنے ضرورت کے مطابق ان سے پرندہ لے لیتے تھے اور ذبح کر کے اپنا کھاتے تھے۔ لیکن ایک دن میں جتنی ضرورت ہوتی تھی اتنے ہی اگر لیے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر زیادہ لیتے تھے تو وہ خراب ہو جاتا تھا۔ اور اسی طرح سے امام قتادہ فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن ان کو اس بات کی اجازت تھی کہ جب جمعہ کو وہ جب سلوہ پرندہ لے تو اتنا لے لیں کہ جمعہ اور ہفتہ دونوں ہو جائے، کیونکہ ہفتے کے دن ان کی عید ہوتی تھی اور عید کے دن ان کو صرف عبادت کرنا تھا، تمام کاموں سے چھٹی تھی۔
محترم سامعین کرام، یہ من و سلوہ کی تفسیر ہے جو مفسرین نے اپنے اپنے تفسیروں کے اندر بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہودیوں کے اوپر ہم نے انعام کیا، ہم نے ان کو کہا، اللہ فرماتے ہیں کہ اے یہودیوں، مدینے کے یہودیوں سنو، تمہارے جو آباء و اجداد گزرے ہیں ان کو دھوپ سے بچنے کے لیے ہم نے ایک عرصے تک بادل کا سایہ کیے رکھا، اور تم لوگوں کے اوپر ہم نے من نازل کیا اور سلوہ نازل کیا، کلوا من طیبات ما رزقناکم، اور ہم نے کہا کہ جو پاکیزہ چیزیں دی گئی ہیں اس کو کھاؤ پیو، جو پاکیزہ چیزیں دی گئی ہیں اس کو کھاؤ پیو۔ وما ظلمونا، لیکن ان لوگوں نے ہمارے اوپر ظلم نہیں کیا بلکہ اپنے آپ پر ظلم کیا۔ کیا مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نعمتوں سے نوازا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا شکریہ ادا کیا جائے۔ نعمتوں سے نوازا ہے تو شکریہ ادا کیا جائے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم سبا کو، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، قوم سبا کو کہا کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو رزق تم کو مل رہا ہے اس کو کھاؤ اور اس کا شکریہ ادا کرو۔ لیکن ان لوگوں نے شکریہ ادا نہیں کیا بلکہ اللہ کے حکم کی مخالفت کی، حالانکہ ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے جو نشانیاں نازل ہوئی تو ان نشانیوں کو دیکھا تھا، ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ اب ان کے نبی کو معجزہ دیا تھا ان کو دیکھا تھا، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانیوں کو دیکھا تھا، اس کے باوجود انہوں نے ناشکری کی، اللہ کے حکم کی مخالفت کی، کفر کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے پھر گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ دھیان دلایا ہے کہ اللہ نے تم لوگوں کو نعمت دیا تھا، اس کے باوجود ان لوگوں نے ناشکری کی، لیکن آج اگر تم لوگوں کو نعمت مل رہی ہے تو ناشکری نہ کرو۔ سامعین کرام، اگر ہم بنی اسرائیل کو دیکھتے ہیں اور اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، جو ہماری قوم ہے، ہماری امت ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اگر اس کو آج کے ڈیٹ میں دیکھا جائے تو ان کو جو نعمت ملی تھی اس سے زیادہ نعمت ہمیں مل رہی ہے، ان سے زیادہ نعمت ہمیں مل رہی ہے۔ آج دیکھیے ہمارے پاس کیا نہیں ہے، کوئی ایسا وقت نہیں کہ ہم لوگ کھانے کے لیے محتاج ہوں۔ آج ہمارے گھر کھانے سے بھرے ہوئے ہیں، فریج میں ہر وقت اتنی چیزیں موجود رہتی ہے کہ جب چاہے نکال کر کے کھا لیں، لیکن اس کے مقابلے میں ہم کتنا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آج اگر دیکھا جائے فجر کی یہ تعداد، تو فجر کی اس تعداد کو دیکھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ خود صرف ہمارے اس علاقے میں، جس علاقے میں ہم ہیں، جہاں پر یہ ہماری مسجد ہے، ہمارے اس علاقے میں جتنے مسلمانان ہیں اس میں سے شاید 5% بھی نہیں آئے، شاید 2% آئے ہوں گے، باقی 99.5% لوگ کہاں چلے گئے؟ 95% کدھر ہیں؟ سب اپنے بستروں کے اندر سوئے ہوئے ہیں۔ سب لوگ مسلمان ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کرنے میں بنی اسرائیل سے کسی بھی طرح سے پیچھے نہیں ہے۔ لہٰذا ان آیتوں کے ذریعے سے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھی نعمتوں سے نوازا ہے، لہٰذا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں، اور شکریہ سب سے پہلے اس طرح سے ادا کرنا چاہیے کہ جو 5 وقتہ نماز ہے اس کو پوری پابندی سے پڑھنا ہے۔ جو 5 وقتہ نماز ہے، 5 وقت جو فرض ہے، اس کو پوری پابندی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو بھی احکام ہم کو معلوم ہو، جس وقت معلوم ہو اسی وقت سے ان حکموں کی پیروی کرنا شروع کر دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب ٹھنڈے دل سے غور و فکر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن اور مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنے والا بنائے، 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔